اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں ایک رات ہے جو نصف شعبان کی رات کہلاتی ہے، جسے شب برات بھی کہتے ہیں۔ یہ اللہ نے عجیب و غریب رات ہی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اس رات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، اور یہ رات ایسی رات ہے، سارا سال میں آئندہ کیا ہونے والا ہے، آئندہ سال کا کیا میزانیہ ہے، وہ سارا بجٹ جو تیار ہوتا ہے وہ شب برات کی رات میں ہوتا ہے۔ کس کو کتنا رزق ملے گا، کون دنیا کے اندر آئے گا، کون دنیا سے جائے گا، کون حج بیت اللہ کے لیے جائے گا، کون کہاں کا سفر کرے گا، کس کی شادی ہوگی، یہ سارے فیصلے اللہ اس رات کے اندر کرتا ہے۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ یہ فیصلے شب برات میں ہو جاتے ہیں، اور شب قدر میں اسے عمل درآمد کے لیے فرشتوں کو سپرد کر دیا جاتا ہے کہ سارا سال کے لیے اب ان فیصلوں پر عمل کرو۔ تو بڑی قیمتی رات ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اتنی قیمتی راتیں ہماری زندگی کے اندر آتی ہیں، لیکن ہم ان راتوں کو میلے ٹھیلے کے اندر گزار دیتے ہیں، سیر سپاٹے کے اندر گزار دیتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ان راتوں میں ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس رات کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسے محرومین ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ وہ محروم ایسا ہے کہ اتنی عظیم رات آتی ہے لیکن اس رات کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی کسی ایسی برائی کے اندر تو مبتلا نہیں کہ وہ رات آئے اور چلی جائے اور ہم محرومین کے اندر شامل رہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کرنے والا مشرک اس رات کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اب شرک ایک اعتقادی ہوتا ہے، ایک شرک عملی ہوتا ہے کہ لوگوں سے توقعات کو وابستہ کر لینا، اللہ سے نظر کو ہٹا دینا، مزاروں پر جانا، مزاروں پر جا کر منتیں مانگنا، چڑھاوے چڑھانا، مزار والے سے اولاد مانگنا، مزار والے سے شفا کا مانگنا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچانا، عقیدہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور عقیدہ جتنا واضح ہو، شفاف ہو، اتنا ہی ایمان کی عمارت مضبوط ہوتی ہے۔ کہ عقیدے کے اندر کوئی جھوٹ، کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے۔ حاجت روا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ شافی مطلق کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ صاف اور واضح ہونا چاہیے، اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے قطع رحمی کرنے والا، رحم کے رشتوں کو توڑنے والا، اور آج رحم کے رشتوں کے اندر بڑا فساد ہے، بڑی دوریاں ہیں کہ جو قریب کے رشتے ہیں آج ان سے کوئی نہیں نبھاتا، اور کیا ایک انا کی تسکین کے لیے انسان اپنے رشتوں کو توڑ دیتا ہے۔ اس نے یہ کہا تھا، اس نے وہ کہا تھا، ارے بھائی درگزر بھی تو کوئی چیز ہے نا، اللہ کو درگزر کرنا پسند ہے۔ اس دنیا کے اندر ناگواریاں پیش آتی ہیں، ہر چیز انسان کی من چاہی نہیں ہوا کرتی، اور کبھی من چاہی زندگی گزارنے کا تصور نہیں لانا چاہیے کہ جیسے میں چاہوں ویسے سب ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے رویوں کے اندر، اپنے برتاؤ کے اندر، اپنے کردار اور گفتار کے اندر ذرا لچک پیدا کرنی چاہیے، اور اپنی طبیعت کی سختیوں کو ذرا دور کرنا چاہیے، اور لچک کے ساتھ اللہ کی مخلوق سے نرم برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ناگواری پیش آ جائے تو بھائی دل میں کینہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، کسی سے بغض اور عداوت رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اللہ نے یہ دل اس لیے دیا ہے اللہ کی مخلوق سے کینہ رکھ دو؟ ارے اللہ کی مخلوق کو درگزر کر دو، معاف کر دو۔ یہ معاف کرنا بہت بڑی صفت ہے، اور یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے، رحم کے رشتوں کو جوڑنا چاہیے۔ اور اگلی بات یہی فرمائی کہ بھائی مسلمان سے دل میں کینہ رکھنے والا اس رات کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور کینہ آج عام ہے کہ آدمی سامنے کو بڑی محبت سے ملتا ہے، بڑا سلام دعا کرتا ہے، جھک کے سلام کرتا ہے، لیکن دل میں کینہ رکھتا ہے، بس یہ کچھ مخالفت کرتا ہے، برائی سے ذکر کرتا ہے۔ یہ تو نفاق ہے کہ جیسا سامنے ہونا چاہیے ویسا پیچھے ہونا چاہیے، اور جیسا پیچھے ہو ویسا سامنے ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر ہمارے دل کی کسی انسان کو خبر نہیں ہے
لیکن اللہ کو تو خبر ہے کہ دل کے اندر کیا ہے، اور اللہ کی توجہ کا جو مرکز ہے وہ ہمارا ظاہر نہیں ہے، وہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں ہے، وہ ہمارے دل کی کیفیات ہے۔ اللہ ہمارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ اس کا برتاؤ کیا ہے، اس کا رویہ کیا ہے، یہ دل میں کس سے کینہ رکھتا ہے، کس سے یہ عداوت رکھتا ہے۔ تو سینہ جو ہے وہ کینے سے پاک ہونا چاہیے، ورنہ کینہ ور حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ کی مخلوق سے بھائی اپنا سینہ صاف رکھنا چاہیے۔ اسی طرح آتا ہے کہ ٹخنوں کو ڈھکنے والا، عذاب اور تہبند کو، پیجامے کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، فرمایا کہ اس رات کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ پھر بدکار عورت اس رات کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہ جاتی ہے۔ اسی طرح شراب کا پینے والا، شراب کا عادی اس رات کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو ستانے والا اس رات کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ کتنی عظیم رات ہے کہ جس میں آئندہ سال کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے بخشش اور مغفرت عام ہوتی ہے۔ اللہ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان عام ہوتا ہے۔ لیکن یہ چند محرومین ایسے ہیں جو اس رات کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور آج گھر گھر کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اولاد نافرمان ہے، اولاد نافرمان ہے، اولاد والدین کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ تو جہاں اولاد کا قصور ہے تو ماں باپ کا بھی قصور ہے کہ ماں باپ نے اسے ایسی تربیت نہیں دی کہ وہ اسے ایک اچھا انسان بناتے، اسے دیندار بناتے، اس کی دنیا کا تو فکر کیا لیکن اس کے دین کا فکر نہیں کیا، اسے اچھی تربیت نہیں دی۔ اس لیے اپنے گھروں کے ماحول کو بھائی درست کرنا چاہیے، اور اپنی اولاد کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ انسان کی کمائی مال نہیں ہوا کرتا، انسان کی کمائی اس کی اولاد ہوتی ہے۔ انسان کی شناخت اس کا مال نہیں ہوتا، کوئی جائیداد نہیں ہوتی، انسان کی شناخت اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اپنی اولاد سے پہچانا جاتا ہے کہ فلانے کی اولاد ہے، یہ فلانے خاندان کا ہے۔ تو اپنی شناخت کو کبھی نہیں بگاڑنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد کو ہم اچھا انسان بنائیں، اچھا مسلمان بنائیں۔ اور جب اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنائیں گے ہم دنیا سے چلے جائیں گے، یہ اولاد جو نیک اولاد ہوگی یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، پیچھے جو بھی نیک عمل کریں گے اس کا ثواب ہم تک پہنچتا رہے گا۔ تو یہ چند محرومین ہیں جو اس رات کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس رات میں کرنا کیا چاہیے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ بھئی اس رات کا قیام کرو، اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ دو عمل آتے ہیں۔ تیسرا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل ہے کہ آپ اپنی حیات طیبہ میں ایک مرتبہ شب برات میں آپ قبرستان تشریف لے گئے۔ اور قبرستان کا جانا کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ آج لوگ قبرستان جانے کو اتنا لازمی سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قبرستان ہم نہ گئے تو پھر اس رات کی برکت ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ اور بہت سے اس لیے جاتے ہیں کہ یہ اپنے مردوں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اور بہت سو کا اتنا جو ہے عقیدے کی خرابی ہے کہ عید کے دن قبرستان جاتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ قبرستان مردوں سے عید ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عجیب عجیب باتیں مشہور کر رکھی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ کوئی اگر اتباع سنت کی نیت سے جائے، اسے لازم نہ سمجھے اور قبرستان میں جا کر کوئی خرافات نہ کرے تو پھر اسے جانے کا ثواب مل جائے گا، اتباع سنت کا ثواب مل جائے گا، لیکن فرض و واجب نہیں ہے۔ قبرستان جائے، ایصال ثواب کرے، دعائیں مغفرت کرے اور چلا ہے۔ لیکن جہاں اسے ضروری سمجھا جائے تو پھر ایسے عمل کا ترک کرنا اولا ہوتا ہے کہ شریعت کے اندر افراط اور تفریط سے بچنا چاہیے، اور شریعت نے جس عمل کا جو درجہ رکھا ہے اس عمل کو وہی درجہ دینا چاہیے، اپنی مرضی سے اس کے درجے کو گھٹانا بڑھانا نہیں چاہیے۔ تو ایک عمل تو یہ قبرستان جانے کا ہے، اس کی تفصیل میں نے عرض کر دی، اور ایک اس کی رات کا قیام ہے۔ اور اس کی رات کو تو مخصوص عبادت نہیں، اور کچھ ساری رات شب بیداری ضروری نہیں، بس جتنا ممکن ہو سکے انسان اللہ سے مانگے۔ اور حقیقت میں یہ رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ کس طرح مانگے؟ اللہ سے لگ لپٹ کے مانگے، اللہ سے یقین کے ساتھ مانگے۔ اور پھر آج کے حالات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس مشکل حالات کے ساتھ ہم گزر رہے ہیں اور یہ ملک گزر رہا ہے، وہ حالات کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ قادر مطلق ہے،
اگر اس مشکل حالات سے کوئی نکال سکتا ہے وہ اللہ نکال سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نکالنے والا نہیں۔ اور جب بندہ اللہ کے در پر اس بھکاری اور منگتا بن کر آتا ہے، سوالی بن کر آتا ہے، غیر سے امید کو قطع کر کے آتا ہے، اللہ سے امید لے کر آتا ہے، اللہ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور جب آدمی دعا مانگے تو یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ اللہ کہتا ہے میں قبول کروں گا، ہم کہتے ہیں جی ہم تو مانگتے ہیں ہماری دعا تو قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ بے یقینی اندر جو موجود ہے، اس بے یقینی کے ساتھ بالکل قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کی ذات پر یقین نہ ہو، بھروسہ نہ ہو۔ اور جب یقین اور بھروسے کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو وہی اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو اس کی رات کا قیام ہے، اس کی رات میں اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کی رحمت اور بخشش جوش پر ہوتی ہے، اور اللہ کی عطا جود و صفا جوش پر ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگو اپنے لیے، اس امت مسلمہ کے لیے، اس ملک کے لیے، ان بگڑے ہوئے حالات کے لیے۔ اللہ سب کچھ بدلنے پر قادر ہے۔ اور اس کے دن کا بھائی روزہ رکھنا ہے، اور یہ روزہ ایک سنت عمل، ایک نفل عمل ہے، یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر آسانی سے آدمی رکھ سکے تو اس کے دن کا روزہ رکھ لے۔ تو یہ کچھ اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اور یہ جو رات شب برات کی آنے والی ہے، اللہ اس رات میں ہم سب کے حق میں اور اس امت کے حق میں اور ہمارے اس ملک کے حق میں اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے، اور خیر کو اللہ غالب فرمائے، اور اس مشکل سے اللہ تعالیٰ اس گرداب سے اس ملک کو اللہ تعالیٰ نکال دے، اپنی رحمتوں کا اللہ نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔